خداوند نے صلیب پر ہمارے لیے سب کچھ پورا کر دیا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا بوجھ ہمارا خداوند اٹھا لے تو اپنا آپ اس کو سرنڈر کر دیں، اس کا بوجھ اٹھا لو، کلام کو لے لو، یسوع مسیح کی مرضی کو لے لو۔ خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج خدا کے کلام میں سے جس حصہ پر ہم غور کریں گے وہ بوجھ ہے۔ بوجھ یعنی برڈن۔ ہم انسان ہوتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی کو بسر کرتے ہوئے کئی بار، یا میں یوں کہوں گا کہ ہر بار کسی نہ کسی بوجھ کے تلے دب جاتے ہیں، اور وہ بوجھ شاید ہمارے فائنینس کو لے کر ہو، ہمارے مال اور روپیہ کو لے کر ہو، کئی بار وہ بوجھ ہماری صحت کو لے کر ہوتا ہے، کئی بار وہ ہماری فیملی، ہمارے گھرانے کو لے کر، کئی بار رشتوں کو لے کر، کئی بار جابس کو لے کر، کئی بار بیماریوں کو لے کر، اور کئی بار خوف کو لے کر ہوتا ہے۔ بوجھ در حقیقت خوف کو پیدا کرتی ہے۔ جب بھی انسان بوجھ کے تلے آتا ہے، جب بھی وہ برڈن کے نیچے آتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، ذہن خوف سے بھر جاتے ہیں، دل پریشان ہو جاتا ہے، اور انسان کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ مایوسی کے اندر دھستا تک چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ برڈن سے، کسی بوجھ سے شروع ہوتی ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم جابس کرتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، یا کسی رشتے کو خراب ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے تو بوجھ کے تلے چلے جائیں، پریشان ہو جائیں، یا کسی بھی اعتبار سے ہر شخص کے لیے سچویشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا رزلٹ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مایوسی۔ جب بھی انسان بوجھ کے تلے دبا ہے وہ مایوس ہوا ہے، اور جو بھی مایوس ہوا ہے وہ نا امید ہو کر اپنی زندگی کے اندر کیا؟ ڈپریشن، انزائٹی، موت کا بھی شکار ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ان بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی جان دے دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس سٹریس کو برداشت نہیں کر پاتے، انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو کر اپنی زندگیاں ہلاک کر لیتے ہیں۔ لیکن شروعات بوجھ سے ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہر شخص کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار ہے، جو حالات، جو وقت چل رہا ہے، ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو انجیل سنانے آیا ہوں، اور بائبل بیان کرتی ہے انجیل وہ خوشخبری ہے جو یسوع مسیح نے ایمانداروں کو بخشی ہے۔ نہ صرف ایمانداروں کو بلکہ ہر اس شخص کو جو بوجھ کے نیچے دبا پڑا ہے، خداوند نے اسے انجیل دی ہے۔ انجیل یعنی خوشخبری دی ہے۔ لیکن بوجھ، برڈن کاز کرتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، نقصان کا سبب بنتا ہے، ہماری ذہنی توازن ہم اپنا کھو بیٹھتے ہیں، ہمارے دل گھبرا جاتے ہیں، اور ہم نا امید ہو کر اپنے آپ کو بے بس سمجھنا شروع کر لیتے ہیں۔ جب بوجھ کے نیچے آتے ہیں، وہ بوجھ کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی کے اندر مختلف بوجھ ہو سکتا ہے۔ شاید کوئی اس جگہ پر بیٹھا ہے، وہ بیماری سے پریشان ہے، اس کو بیماری کا بوجھ ہے۔ کوئی یہاں پر بیٹھا ہے جسے پیسوں کی تنگی ہے، وہ اس کی ٹینشن لے کر یہاں پر بیٹھا ہے۔ شاید کوئی کسی اور سبب سے یہاں پر بیٹھا ہے، لیکن جو بھی یہاں پر بیٹھا ہے شاید کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بوجھ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ جو حقیقت ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی تو ضرور ذہنوں اور دلوں اور خیالوں کے اندر چلتی رہتی ہے۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے، زبور 55 اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھال لے گا، وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا۔ ہاللیلویا۔
خدا کا کلام انجیل مقدس خوشخبری ہمیں کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے کہ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھال لے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، جب بھی ہمیں بوجھ سے آزادی چاہیے ہوتی ہے، یا جب بھی ہمیں برڈن سے آزادی چاہیے ہوتی ہے، جب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فکریں ہم سے ہٹا لی جائیں، تب ہمیں سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ سرنڈر کسے کرنا پڑتا ہے؟ خدا کو۔ سرنڈر یعنی اپنا آپ اس کے سپرد کر دینا۔ اور جب بھی ایمانداروں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا ہے، تب خدا وہاں پر اترا ہے اس بوجھ کو ہٹا دینے کے لیے۔ جب ایک عورت جس کو 12 برس سے لہو بہنے کا روگ تھا، ایسی عورت جو معاشرے کے اندر بذاتِ خود جا نہیں سکتی تھی، وہ اعلانیہ جا نہیں سکتی تھی، اگر کسی کو پتہ چل جائے تو وہ اسے ناپاک جانتے اور نہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے پاس آئے، انہیں چھوئے۔ ایک بڑے بوجھ کے ساتھ وہ عورت دبی ہوئی تھی، لیکن جب وہ یسوع مسیح کے پاس آ گئی، جب یسوع مسیح کی پوشاک کا کنارہ ہی اس نے چھو لیا، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب اس نے یسوع کو چھوا تو بوجھ اور بیماری اس کی زندگی سے اسی وقت جانا شروع ہو گئی۔ کب؟ جب اس عورت نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اب کیا کروں گی؟ سرنڈر کر دوں گی۔ اگر ہم اس پیسج کو پڑھیں تو بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ عورت اپنا سارا مال خرچ کر چکی تھی طبیبوں پر، ڈاکٹروں پر، بڑے بڑے ہاسپٹل میں گئی ہوگی، بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوگی، نامور ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوگی۔ بائبل بیان کرتی ہے یہ اپنا سب کچھ خرچ کر چکی تھی، لیکن تو بھی شفا نہیں پا رہی تھی اور ایک مایوسی کے اندر پڑی تھی۔ لیکن جس دن اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ خداوند یسوع مسیح میرے شہر میں سے گزر رہا ہے، اور اس نے سوچا کہ میں جا کر اس کے پلو کے کنارے کو چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، بائبل بیان کرتی ہے کہ جب اس نے اپنی فکر، اپنا بوجھ خداوند کے پاس لے کر آ گئی تو خداوند یسوع مسیح کو چھوتے ہی اس کے روگ جاتا رہا، اس کی بیماری جاتی رہی، اس کی شرمندگی جاتی رہی، اس کی شرم جاتی رہی، اور بعد میں اس نے کنفیس کیا کہ جب میں نے تجھے چھوا تو میری بیماری اسی وقت ختم ہو گئی۔ پھر کسی نے اسے پکڑ کے مجلس سے باہر نہیں نکالا کہ تو ناپاک عورت ہے، بلکہ کیا کیا وہاں پر اسے قبول کیا اس عورت کو۔ ریزن کیا تھا؟ کہ جب اس نے صحیح جگہ پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ اس عورت کو 12 سال لگ گئے بیماری سے ٹھیک ہونے میں۔ شاید ہم لوگ کئی سالوں سے کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بوجھ سے، اپنی پریشانیوں سے، اپنی مشکلوں سے رہائی پا سکیں، لیکن ابھی تک ہم نے رائٹ ڈیسیژن نہیں لیا ہے۔ رائٹ ڈیسیژن، صحیح فیصلہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہمیں صحیح فیصلہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس عورت نے 12 سال بعد صحیح فیصلہ لے کر اپنے آپ کو بچا لیا۔ آج ہمیں صحیح فیصلہ لینا ہے۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ اپنا بوجھ اس پر ڈال دو، کیونکہ اس کو کیا ہے؟ فکر ہے ہماری۔ بائسیات میں لکھا ہے وہ تجھے سنبھال لے گا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ شاید وہ خدا تیرے لیے کچھ کر سکے، بوجھ ڈال کے دیکھ لے۔ وہ اس بات کو کلیم کرتا ہے خدا کا بندہ کہ وہ تجھے کیا کر لے گا؟ سنبھال لے گا۔ اٹس گرانٹیڈ۔ یہ 100%، 100% ازمائی ہوئی بات ہے۔ جو بھی یسوع کے پاس آیا ہے وہ کبھی بھی واپس ویسے نہیں گیا جیسا اس کے پاس آیا ہے۔ یہ ازمائی ہوئی بات ہے، یہ ایگزامپلز ہے، گواہیاں موجود ہیں، اور خدا کا جلال آج بھی اسی طریقے سے ہمیں بوجھ سے رہا کر سکتا ہے۔ کوئی بھی بوجھ ہو سکتا ہے۔ آج تیار کریں اپنے دلوں کو سرنڈر کرنے کے لیے، خدا کو اپنا آپ دینے کے لیے، اپنے فائنینس کے مسئلوں کو، اپنے جسم کے مسئلوں کو، اپنی سوچوں کے خیالوں کو، جابز کو، ہر ایک چیز کو آج ضرورت ہے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں لے کر آنے کی۔ ٹوٹل سرنڈر ہمیں ٹوٹل ڈیلیور کر سکتا ہے۔ مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا ہمیں مکمل طور پر آزاد کر سکتا ہے۔ اگر آج 50% اس کو دیں گے اپنا آپ، تو شاید وہ 50% میں ہی کام کر سکے گا،
لیکن اگر آج ہم 100% اپنا زندگی اسے دیتے ہیں، 100% اپنے بوجھ اسے دے دیتے ہیں، 100% اپنی پریشانیاں اس کو دے دیتے ہیں، تو وہ 100% آپ کی پریشانیوں، آپ کے بوجھ کو اٹھانے پر قادر ہے۔ جو صلیب اٹھا سکتا ہے آپ کے لیے، جو موت کو آپ کے لیے لے سکتا ہے، وہ آپ کی بیماریاں، کمزوریاں، دکھ، تکلیف سب کچھ لے سکتا ہے۔ ضرورت ہے، خدا کا کلام فرماتا ہے اپنا بوجھ اس پر ڈال دو، وہ تجھے سنبھال لے گا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے وہ صادق کو کبھی جنبش کھانے نہیں دیتا۔ جنبش کیا ہوتی ہے؟ ٹھیڈا کھانے، گرنے، پھسلنے نہیں دیتا ہے۔ وہ خدا اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے جو اس وقت یہاں پر موجود ہے، اور وہی آپ سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اپنا بوجھ مجھے دے دے، میں تجھے سنبھال لوں گا۔ جس حصہ میں بھی، میں بلکہ یوں کہوں گا اپنی زندگی کا ٹوٹل حصے خداوند کے سپرد کر دینے کی ضرورت ہے۔ جب 100% ہم خدا کے سپرد ہوں گے، ہم اسے موقع دیں گے کہ وہ ہماری پوری زندگی پر راج کر سکیں۔ بائبل بیان کرتی ہے یسوع نے کہا کہ خدا کی بادشاہت نزدیک ہے، بلکہ اب تمہارے درمیان ہے۔ وہ ہمارے درمیان کب آتی ہے؟ جب ہم اس کو اپنا آپ سرنڈر کر دیتے ہیں، تب اس کی شہنشاہی قوت اور اس کا اختیار ہمارے اوپر آ جاتا ہے، اور پھر جو کچھ آپ اپنے لب سے نکالیں گے، جو کچھ آپ اپنے زبانوں سے نکالو گے، خداوند وہ آپ کے لیے کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اسے ہماری فکر ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے وہ صادق کو کبھی جنبش کھانے نہیں دیتا ہے، وہ وعدوں میں اپنے سچا خدا ہے۔ ہم ایک اور حوالہ نکالیں گے، میرے ساتھ نکالیے، پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ خدا کا کلام ایک بار پھر آپ کو دلیری دیتا ہے کہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو۔ آج مکمل سرنڈر کر دو اس کو، کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے۔ وہ ہمارے بوجھوں کو نہ صرف لے سکتا ہے بلکہ دور بھی کر سکتا ہے اور مکمل رہائی بھی دے سکتا ہے۔ آج ہم لوگ کئی سال انہی فکروں کے اندر پڑے رہتے ہیں، آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، نکل نہیں پاتے ہیں۔ ریزن یہی ہے کہ ابھی تک خداوند کو اپنا آپ پورے طور سے سرنڈر نہیں کیا، اپنے آپ کو پورے طور سے خداوند کو نہیں دیا۔ اگر آج ہم دیں گے، جس بھی حصہ میں کمزوری ہے وہ حصہ خدا کو دے دیجئے۔ بائبل بیان کرتی ہے جس نے، یعنی خدا نے جب یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا، تو پھر وہ کیا ہمارے ان حالاتوں کو جو مردہ پڑے ہیں، ان سچویشنز کو جو مردہ پڑی ہیں، جو بیمار پڑی ہیں، کیا زندہ نہ کرے گا؟ وہ ضرور کرے گا۔ یسوع مسیح کا صلیب پر فتح پانا اس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ایک بڑی فتح کا نشان ہے۔ اس لیے بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے ہمارے سارے دکھ، ہماری ساری تکلیفیں، ہمارے سارے بوجھ، ہمارے گناہ، ہماری کمزوریاں صلیب پر اٹھا لی ہیں، اور اس نے صلیب پر کہا تمام ہوا۔ یہ بات ہے تو چھوٹی سی، تمام ہوا، لیکن یہ انجیل کی ایک کنجی ہے جو آپ کو بیان کرتی ہے، جو آپ کو دلیر کرتی ہے کہ خداوند نے صلیب پر ہمارے لیے سب کچھ پورا کر دیا ہے۔ اب لینا آپ کا کام ہے، لینا میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم کیسے لیتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم لوگ انہی چیزوں میں پڑے رہیں، انہی کمزوریوں میں پڑے رہیں، یا یسوع مسیح کے نام سے ان بیماریوں کو، ان کمزوریوں کو، ان حالاتوں کو بدل جانے کا حکم دے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں، خدا اسے کرتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے صلیب کو اپنے سامنے لے کر آئیں اور کمانڈ کرنا شروع کریں، اور دلیری کے ساتھ بولنا شروع کریں۔ جو بھی مسئلہ ہے اسے کمانڈ کیجئے کہ یسوع مسیح کے نام سے میری زندگی سے چلا جا، تیرا حصہ میری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ دیکھیے گا جو کام سالوں سے نہیں ہوئے، وہ کچھ دنوں، کچھ مہینوں میں خداوند کی قدرت سے ہو جائیں گے۔ اس نے سب کچھ اپنے کلام سے تخلیق کیا ہے،
اور وہی کلام اس نے آپ کو بھی بخشا ہے، وہی کلام اس نے مجھے بھی بخشا ہے، وہی کلام اس نے ہمیں لکھ کر دے دیا ہے۔ آج بھی وہ ہم سے کلام کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس کلام پر کھڑے ہو کر کسی چیز کو کہنا شروع کریں گے تو وہ ہو جائے گی خداوند یسوع کے نام سے، اور ہمارے بوجھ کیا ہوں گے؟ ہلکے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یسوع نے کہا، میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل اس کا 11واں باب، اس کی 28ویں آیت میں، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے سب میرے پاس آ جاؤ، محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب کیا ہو؟ میرے پاس آ جاؤ۔ آج جیسے بھی ہیں، آج جو بھی فکریں ہیں، آج ان فکروں کو لے کر خداوند یسوع مسیح کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں خداوند تو مجھے آرام دے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں یعنی مشقت کرنے والوں، اپنے سچویشنز کے ساتھ جو تم الجھ رہے ہو، اپنی سچویشنز کے ساتھ جو تم کشتی کر رہے ہو، خداوند فرماتا ہے کہ اے محنت اٹھانے والے یعنی مشقت کرنے والے لوگوں، میرے پاس آ جاؤ اور اپنا بوجھ مجھے دے دو، اور وہ آرام بخشے گا۔ آگے لکھا ہے 29ویں آیت میں، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ کیا کہتا ہے وہ اپنا؟ کہ اپنا بوجھ مجھے دے دو، اور میرا بوجھ جو ہلکا ہے، کیا ہے اس کا بوجھ؟ تسلی ہے۔ جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ وزن نہیں رکھتا ہمارے اوپر، بلکہ اپنے کلام کی شفقت کی تسلیاں ہمیں دیتا ہے، اپنے کلام سے دلیر ہمیں کرتا ہے، اپنے کلام کے وعدے ہمیں دیتا ہے۔ اس نے ابراہیم سے وعدہ کیا اور اسے پورا کیا۔ جب ہم اس کے وعدوں کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں تو یہ وعدے ہماری زندگیوں میں پورے ہوتے ہیں۔ اس لیے یسوع نے کہا مجھ سے لے لو میرا بوجھ جو ہلکا ہے، وہ آپ اٹھا سکتے ہو، دنیا کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہو، اٹھا کر ایک دن دب کر ختم ہو جاؤ گے۔ اس کا بوجھ اٹھا لو، کلام کو لے لو، یسوع مسیح کی مرضی کو لے لو، اور پھر بائبل بیان کرتی ہے کہ تم آرام پاؤ گے، تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ ریکوائرمنٹ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے سرنڈر کرنا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا بوجھ ہمارا خداوند اٹھا لے تو اپنا آپ اس کو سرنڈر کر دیں، اپنا آپ اسے دے دیں، تاکہ وہ ہماری زندگیوں میں آج بڑی جنبش کے ساتھ یہاں پر کام کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے سبب سے برکت دیں۔